بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 17 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں بھی ہم استنجا کے آداب جانیں گے، یعنی حدیث کی روشنی میں پانی اور مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے، آج کے سبق میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ الاجتزاء فی الاستطابۃ بالحجارۃ دون غیرہا، یعنی صفائی کے لیے صرف ڈھیلے کافی ہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وبہ قال اخبرنا قتیبۃ قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن مسلم بن قرط عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ذهب احدکم الى الغائط فلیذهب معه بثلاثة احجار فلیستفب بها فإنها تجزی عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو اپنے ساتھ 3 ڈھیلے لے جائے اور ان سے صفائی کرے، وہ اسے کافی ہوں گے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید ہے، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے راوی عبد العزیز بن ابی حازم ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور تیسرے راوی عبد العزیز کے والد یعنی سلمہ بن دینار ہے، اور ان کی کنیت ابو حازم ہے۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی مسلم بن قرط ہے، اور یہ ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور پانچویں راوی عروہ بن زبیر بن عوام ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے اور حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مشہور صحابی تھے۔ آپ نے اپنی والدہ، اپنے بھائی اور اپنی خالہ سے بھی احادیث کو روایت کیا۔ حدیث مبارک کی چھٹی راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی محدثین نے نقل کیا ہے۔ حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ استنجا کے لیے ڈھیلوں کا استعمال کافی ہے، کیونکہ مٹی شرعاً اور عرفاً مطہر ہے، اور صفائی کے علاوہ یہ بدبو بھی ختم کرتی ہے۔ اس لیے اگر اکیلی مٹی سے صفائی ہو جائے، یعنی ڈھیلے وغیرہ استعمال کرنے سے ہی صفائی ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کسی اور چیز کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ حدیث مبارک ان حضرات کی دلیل ہے جن کے نزدیک 3 ڈھیلے واجب ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں 3 ڈھیلوں کے لے جانے کا حکم فرمایا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف۔ الاستنجاء بالماء، یعنی پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔ وبه قال اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا النضر قال انبأنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء احمل انا وغلام معي نحو اداوة من ماء فيستنجي بالماء۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میرے ساتھ کوئی اور لڑکا پانی کا برتن اٹھاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے استنجا کرتے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی اسحاق بن ابراہیم ہے، ان کا تذکرہ حدیث نمبر 2 کے تحت گزر چکا، اور دوسرے راوی نظر ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ اور حدیث مبارک کے تیسرے راوی شعبہ کا تذکرہ بھی ہو چکا، اور چوتھے راوی عطا ہے، اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی اور ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اس حدیث مبارک کو امام نسائی کے علاوہ امام بخاری، مسلم، امام احمد وغیرہ نے بھی نقل کیا۔ اس حدیث مبارک میں ایک لفظ آیا اداوا، اس کا مطلب پانی کا برتن ہے۔ اب ہم اس حدیث مبارک میں بعض دوسرے الفاظ کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک لفظ استعمال ہوا احملو، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے میں اٹھاتا ہوں یا میں لے کر چلتا ہوں۔ اور دوسرا لفظ ایک استعمال ہوا غلام، غلام کا مطلب عام طور پہ نوکر، خادم یا کوئی نوجوان یا کم عمر لڑکا، ان تمام کے لیے غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور اداوا، اس کا ترجمہ ہم پہلے ہی کر چکے، مشکیزہ یا پانی کی بوتل وغیرہ۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوا کہ آدمی اپنے ماتحت آزاد لوگوں سے بھی خدمت لے سکتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی خدمت کرنا درست ہے۔ نیز ڈھیلے استعمال کرنا ضروری نہیں، بلکہ براہ راست پانی سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات اس نظریے کے بھی قائل ہیں
کہ استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کیا جائے، یعنی دونوں چیزوں کو جمع کیا جائے، براہ راست پانی کے ساتھ استنجا نہ کیا جائے، کیونکہ پانی کے ساتھ استنجا کرنے کے بارے میں بعض حضرات کا نظریہ یہ ہے کہ پانی چونکہ مشروب ہے اور کھانے پینے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، نیز ڈھیلے استعمال کے بغیر اگر براہ راست پانی استعمال کریں گے تو اس سے پانی بھی گندا ہوگا اور ہاتھ بھی آلودہ ہوں گے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد پانی استعمال کیا جائے تو یہ تمام قباحتیں ختم ہو جائیں گی، اس لیے ڈھیلوں کا استعمال پہلے کرنا چاہیے اور پھر پانی کا استعمال۔ باپ کا مقصد یہ ہے کہ ڈھیلے استعمال کرنا ضروری نہیں، بلکہ براہ راست پانی سے استنجا کیا جا سکتا ہے اور یہی افضل ہے۔ حدیث پاک میں اس آیت یعنی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اس کی صحیح شان نزول یہی بیان ہوئی کہ اہل کوبا صرف پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے اور آیت میں اس طہارت کی بنا پر ان کی تعریف فرمائی گئی، گویا کہ پانی کے ساتھ استنجا کرنا افضل ہے۔ اب ہم اس باب کی اگلی حدیث مبارک کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مُرْنَا أَزْوَاجَكُنَّ أَن يَسْتَفِيضُوا بِالْمَاءِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں سے فرمایا کہ اپنے خاوندوں سے کہو کہ وہ پانی سے صفائی کیا کرے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ان سے شرم آتی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے صفائی کیا کرتے تھے۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس کے پہلے راوی قتیبہ بن سعید کا تذکرہ ہو چکا اور دوسرے راوی ابو عوانہ ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے تیسرے راوی قتادہ ہیں اور ان کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اور حدیث مبارک کی چوتھی راویہ معاذہ بنت عبداللہ ہے، یہ ثقہ راویہ ہے، ابن حبان اور ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کی پانچویں راویہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک سے یہ مسئلہ بھی اخذ ہوا کہ پانی سے استنجا کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارکہ تھی، اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف پانی سے استنجا کرنا بھی مکروہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ شوہر کو عمل بالمعروف کرنے کی اجازت ہے۔ آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے استنجا کے آداب پڑھے اور حدیث کی روشنی میں پانی اور مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ کیا صرف ڈھیلوں سے استنجا کرنا کافی ہے؟ اور حدیث مبارک میں ایک لفظ آیا اداوۃ، اس کے کیا معنی ہے؟ اور سوال نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے ہمیں استنجا کا کیا طریقہ معلوم ہوا؟ امید ہے کہ آپ اچھے سے ان سوالات کے جواب دیں گے۔ اب ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔